بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتح، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاگر گائیں دکھائی گئی تھیں، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بنیادی کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ میوزک کے بھی بنیادی طور پہ 7 سر ہوتے ہیں، اور زمین پر 7 بر اعظم بھی ہیں اور 7 ہی سمندر بھی موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر، دنیا اور کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یعنی یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے، جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 کا، پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر دنیا میں پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ایک پودے، جانور، خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل سیلز کی یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات، یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سب اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک ہی خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک ہی خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے صحیح انداز کے اندر سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے۔
جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کے پورے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ کھڑی رہے۔ حیرت انگیز طور پہ انسان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ کائنات کے اندر یہ ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک ایسی پہلی ہے جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکتے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تم اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بالکل مکمل ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح جو ہر خامی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن کریم ایک علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو۔ یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا کہ 332 مرتبہ دہرایا گیا۔ حیرت انگیز طور پہ لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 بار دہرایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 بار، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 بار دہرائے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 کو لیتا ہے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 بار کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 بار، جبکہ سمندر کا ذکر 32 بار کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.8%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.8% حصے پر موجود ہے، وہ سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر۔ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے سب کچھ صرف ایک اتفاق، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا بھی ایک اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔
ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔